السلام علیکم جی، میرا نام زید الرحمن عباسی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم ود عباسی۔ آج ہم حدیث نمبر 2 جو ہے وہ پڑھیں گے اور آپ سنیں گے، جس میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسی آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی نازل ہوتے وقت گھنٹی بجنے کی آواز محسوس ہوتی ہے اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے آ کے بات کرتا ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت سردی میں وحی نازل ہوتے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حدیث نمبر 3 ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے زاد راہ لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ آتے اور مزید زاد راہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتہ جبرائیل نے پکڑ کر مجھے اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، کیسے پڑھوں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائی، انسان کو بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کرم والا ہے۔ انسان کو خون کی یعنی کہ خون سے انسان کو بنایا، پڑھ تیرا پروردگار بڑا کرم کرنے والا۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، مجھ کو کپڑا اڑا دو، یعنی کہ میرے اوپر کپڑا دے دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑا دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ قسم اللہ کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے آئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عصائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو وہ ورقہ کہہ اٹھے، تو یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا
کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ؟ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہی آنا بند ہو گئی۔ اس حدیث میں ہم نے کافی چیزیں پڑھیں جس میں خاص طور پر ذکر ہے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں کا حق مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، کمزوروں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے رسوا آپ کو کرے گا؟ آپ غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے مراد ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ہمیں بھی چاہیے غریبوں کی مدد کرنا، صلح رحمی کرنا، خاص طور پر اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، ان کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، حق کا ساتھ دینا۔ اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو کمزور کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ لو جی مہمان آ گیا، یہ کیا، یعنی کہ ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بوجھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی طاقت دے، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ کی مشکلات آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔